سلمان اکرم صاحب بہت ہمیں شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. میں شاید میرا نہیں خیال ہے اپنے 40 سال 38 سال ہو گئے ہوں مجھے صحافت کرتے کہ میں کبھی اتنا زیادہ جذباتی فیل کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا اگر یہ کل رات کو جس طرح کوشش کر رہے تھے پاس کرتے. ذرا میں چاہوں گا ایک اوور آل آپ بتائیں کہ یہ اس کے متعلق یہ سارا پیکیج ہے یہ کیوں ہے, کیا ہے؟ دیکھیے سارا پیکج جو ہے یہ آئین پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش ہے. ملک میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش ہے جو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. بربریت کا نظام, ایک فریب اور جھوٹ کو دوام بخشنے کا نظام. یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں جو دھوکہ دہی کی گئی, جو ڈاکہ ڈالا گیا, اس کو ایک طرح سے چھپانے کی کوشش ہے, اس کو دفنانے کی کوشش ہے. کوشش یہ ہے کہ ایک نئی عدالت قائم کی جائے جہاں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تعینات کیا جائے. بالکل یہ مفروضہ میں ہوگا لیکن یہ بالکل غالب گمان ہے. بات نظر آ رہی ہے, واضح ہے. 68 سال عمر کر دی گئی ہے نئی اس عدالت میں ریٹائرمنٹ کی, تاکہ پرائم منسٹر اپنی ثوابدید میں پہلا چیف جسٹس مقرر کریں گے کسی بھی شخص کو, اور وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں پھر آگے مزید جو جج صاحبان ہیں ان کو مقرر کریں گے. اور تمام مقدمات جو اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں آئینی حوالے سے, یا جو اپیلیں ریویو بھی پینڈنگ ہیں, وہ سب اس عدالت کے پاس آ جائیں گے. 8 فروری کا فیصلہ سمیت تمام جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اس وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ جی 8 فروری تو الیکشن والا دن تھا نا, نہیں 8 فروری والا نہیں, وہ اس فیصلے سے ریلیٹڈ جو ایک مقدمہ چل رہا ہے وہ فیصلہ بھی ان کے پاس آ جائے گا. جو آئینی معاملات ہیں, دیکھیں آئینی معاملات میں یہ شامل ہے کہ کیا حاضر سروس جج ہائی کورٹ کے جج سنیں گے الیکشن کی اپیلیں, یا الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو کانٹریکٹ پہ معاہدے پہ رکھ کے ان سے مقدمے کروائے گا. اسی طرح دیگر معاملات ہیں, جو ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے اس میں ریویو جو ہے وہ یہاں چلا جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ ریویو انہی 13 ججوں کے پاس جائے گا جنہوں نے پہلا فیصلہ کیا. اب یہ بالکل ایک نئی عدالت, اس میں نئے جج, وہ سنیں گے ریویو کو بھی. تو مقصد یہ ہے کہ پورا جو ہمارا اس وقت تک کا قانونی نظام ہے, جو ہمارے فیصلے ہیں, ان کو رد کروایا جائے اس نئی ایک عدالت سے جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی عدالت بنائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو تتر بتر کرنے کا اختیار ہوگا, کہ ایک جج کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کے سندھ بھیج دیں, سندھ سے اٹھا کے پشاور بھیج دیں, تو یہ ایک بغیر اس کی رضا کے. تو یہ ایک خواہش ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈرا رہے. اسی طرح جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, وہ سینئر جو جج صاحبان ہیں ان میں سے ہوں گے ثوابدید میں جوڈیشل کمیشن کی. وہاں بھی پھر یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو ایک بہت بڑا رول ہوگا وہ حکومت کا ہوگا, پاکستان بار کونسل کا ہوگا, جو کہ سیاسی نوعیت کے ادارے ہیں. وہاں ہم جانتے ہیں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ تمام نظام جو ہے اس کو خوف, جبر, لالچ کے تابع کرنے کی کوشش ہے. اور جو حق ہوتا ہے ہیبس کارپس کی پٹیشن کرنے کا ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت رٹ کرنے کا, اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ادارے کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے رٹ پٹیشن بھی نہیں کر سکیں گے. جو فوجی عدالتوں کا نظام ہے اس کو مزید تقویت دینے کی یہاں کوشش ہے. آئین کے آرٹیکل 8 کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے بالکل بے لاگ وہ ہو سکے ملٹری عدالتوں میں, جہاں پہ نہ کوئی نظام ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا بڑا بنیادی اصول ہے کہ جج جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے, پی ٹی آئی کو بین کرایا جائے اس نئی عدالت سے. یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس کا معاملہ ریفرنس جو ہے وہ بھی اس نئی عدالت میں جائے گی, جو جیسا کہ میں نے عرض کیا پرائم منسٹر کی ایک طرح سے ساختہ عدالت ہوگی. چیف جسٹس کا, پہلے چیف جسٹس کا انتخاب وہ کریں گے اور وہ چیف جسٹس باقی جج جو ہیں
ان کا انتخاب کریں گے۔ ایک اور جو اس کے اندر چیز جس میں چاہوں گا کہ آپ روشن ڈالیں وہ یہ کہ پہلے یہ پارلیمنٹ کے اوپر تھا کہ وہاں پہ ہائر جوڈیشری کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اٹیک نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے اوپر بیجا تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ صرف اس آئینی وفاقی عدالت کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ پلس جو سب سے میں جس پہ چاہوں گا کہ یہ اگر ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ کل رات کو اگر بن گئی ہوتی تو یہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اندر عدالت میں، تو یہ اگر یہ ہو جائے جو وہ ابھی بھی بڑے پازیٹیو ہیں کہ جی ہم 8-10 دن میں یہ کر لیں گے، تو یہ ہو جائے گا تو کیا اس کو چیلنج کسی عدالت میں نہیں کیا جا سکتا؟ کس عدالت میں کریں گے؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کو تو یہ ترامیم جو ہیں ختم کر رہی ہیں۔ اگر یہ ترامیم نافذ العمل ہو جاتی ہیں تو سپریم کورٹ جو تھا آج تک، اس کی تو طاقت آئینی معاملات میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ تو فوجداری اور زمینوں کے جھگڑے اور کوئی ٹیکس کے جھگڑوں کی عدالت رہ جائے گی۔ تمام جو معاملات ہیں، قانون کو، آئین کو، اگر آپ نے کہنا ہے کہ یہ آئین خلاف آئین ہے، آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے خلاف کوئی ترمیم ہو، تو آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ترمیمی پیکج یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بنیاد پہ کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور عام قوانین کے حوالے سے بھی جو چیلنج ہوگا وہ اس نئی عدالت میں جائے گا۔ تو ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ یہاں خواہش یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا ایک تاریخ ایک جو ہے ایک کمرے میں ہمیں بند کر دیا جائے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ساتھ میں مگر یہ مجھے بتائیں کہ یہ آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کی ایک بنیادی اسپرٹ ہے، پھر آپ کے بنیادی حقوق ہیں، یہ چیزیں کیا جو ہے کل کو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ یہ کہہ دیتی ہے، کوئی فیصلہ کر دیتی ہے کہ جناب فار ایگزامپل آئین ہی ختم کر دیں، تو کیا پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا؟ یہ منطقی طور پہ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں چیلنج، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نئی عدالت نہیں بنائی جاتی، یہ ہوا ہے مختلف ممالک میں، بھارت میں ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کو عدالت نے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو بنیادی ڈھانچے کو ختم کر رہی ہے، آئین کے وجود کو ختم کر رہی ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تو ایک نئی عدالت بن رہی ہے اور وہ عدالت خود رہین ہوگی ان یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان کی، کیا وہ انہی ترامیم کو ختم کرے گی جس کے تحت وہ قائم ہوئی ہے؟ تو یہ بہت ہی خوفناک منصوبہ ہے کہ تمام طاقت سپریم کورٹ سے لے کر اس نئی عدالت کو دے دی جائے، اور وہ نئی عدالت ہی پھر یہ دیکھے گی کہ اس کا اپنا قیام جو ہے وہ آئین کے ڈھانچے کے مطابق ہے یا نہیں، اور وہ عدالت کہے گی کہ ہم آئین کے ڈھانچے کے منافی ہیں، اس لیے ہمارا وجود جو ہے وہ وائڈ ہے، اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جیسے ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو میں نے کم از کم پچھلے 100-200 سال میں کسی ملک میں ہوتے نہیں دیکھی، کہ آپ ایک موجودہ آئینی نظام کے اندر اس آئین کی نفی کریں اور اس نفی کے چیلنج کے لیے ایک نئی عدالت بنا دیں جو خود اس نفی کی پیداوار ہے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہوا ہے جی، اور ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو ثابت قدم کھڑے رہے۔ ہمارے جو اغوا شدہ ایم این ایز ہیں جن کو ارادہ ہے ان کا کہ وہ کمرے میں ان کو لے کر آئیں گے نیشنل اسمبلی میں، ہال میں، اور ان کو کھڑا کریں گے اس سمت جو ان ترامیم کی حامی سمت ہوگی۔ تو یہ خوفناک بات ہے، یہ فریب پر مبنی بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو مغوی ممبران ہیں وہ بازیاب ہو جائیں گے اور یہ سانحہ نہیں ہوگا، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے، اور وہ آئین جس کو ان کے والد نے جس کی تخلیق میں حصہ ڈالا تھا، اس آئین کو پامال ہونے سے نہیں ہونے دیں گے، روکیں گے اس عمل کو۔ تو یہ پورا میں سمجھتا ہوں ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم اس ترمیمی پیکج کے خلاف بات بھی کریں، پارلیمان میں بھی بات کریں، عدالتوں میں بھی کوشش کریں۔ اس وقت کچھ پٹیشنیں ہوئی ہیں اس سپریم کورٹ کے سامنے جو بہرحال آج موجود ہے۔ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ کی کوئی خاص وقت نہیں رہے گی، لیکن آج تو ہے بہرحال۔ نہیں، یہ اب کیا جب تک یہ، کیونکہ رات کو اگر یہ ہو گیا ہوتا جس طرح آپ نے کہا کہ پھر پر کٹ جانے تھے، وہ عدالت ہی نہیں رہنی تھی، اس صورت میں نہیں رہنی تھی جس نے اس کو سننا تھا، تو کیا پری ایمپٹیولی جو ہے کل سپریم کورٹ، یہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے،
تو یہ کل سن سکتی ہے، اس کو روک سکتی ہے پارلیمنٹ کا، کیونکہ ہمیشہ یہ بحث آ جاتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ اس طریقے سے نہیں کرتی، یہ بحث رہتی ہے۔ نہیں وہ غلط بحث ہے، وہ بالکل لا علمی پر مبنی بحث ہے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ پارلیمان کے بنائے قوانین کو روز رد کرتی ہیں، ان کو یہ اختیار آئین نے دیا ہے۔ پارلیمان ہمارے آئینی نظام میں ہرگز سپریم نہیں ہے۔ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو آئین کے تابع ہونا ہوتا ہے، اور اگر وہ آئینی حدود سے تجاوز کریں تو عدالتیں ان کو رد کر سکتی ہیں۔ یہ ممکن تو ہے، لیکن دیکھیے جو پٹیشن آج ایک دائر ہوئی ہے پاکستان بار کونسل کے کچھ ممبران کی طرف سے، کیا وہ پٹیشن لگ جائے گی سنوائی کے لیے؟ یہ اختیار جو ہے رجسٹرار کا ہے، اور رجسٹرار کا دفتر جو ہے وہ یہ اختیار چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد استعمال کرتا ہے۔ تو مگر یہ پٹیشن لگتی نہیں اور اس دوران پھر یہ ترمیم کی بات ہوتی ہے اور ترمیم ہو بھی جاتی ہے، تو وہ پٹیشن ایک طرح سے بے معنی ہو جائے گی۔ تو اگر یہ پٹیشن لگ جاتی ہے اور اس بنیاد پہ عدالت کوئی حکم کرتی ہے کہ اس وقت پارلیمان کا وجود مکمل نہیں ہے، ہم جانتے ہیں خیبر پختونخوا سے سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ نہیں کرایا گیا، یا آدھی تعداد میں سینیٹر ہیں خیبر پختونخوا سے، اسی طرح قومی اسمبلی میں خواتین اور جو غیر مسلم نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، وہ نہیں بھری گئیں۔ تو ایک جواز تو بنتا ہے اس تمام عمل کو روکنے کا، لیکن کیا یہ پٹیشن لگ پائے گی اور ایک بینچ تشکیل ہو جائے گا؟ فرض کریں اگر یہ فرض کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پٹیشن کے اوپر سوئی رہتی ہے اور نہیں فوری طور پہ ایکشن لیتی، اور یہ وہ جس طرح بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ 8-10 دن میں وہ ترمیم پاس کر لیں گے، اور جس طرح ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے بعد وہ عدالت ہی نہیں رہے گی سننے کی، تو پھر کوئی آپ جیسے جمہوریت پسند لوگ یا منیر ملک صاحب، تو پھر آپ کے پاس کیا ایک لائحہ عمل رہ جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں تو ایک ایسا، میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کا جو 77 سالہ ایک سفر تھا جمہوریت اور آئینی نظام کی جانب، وہ مجھے اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگلی دفعہ پھر الیکشن میں اگر وہی کچھ ہوتا ہے جو 8 فروری کو ہوا، جعلی فارم 45 بنائے جاتے ہیں، پولنگ ایجنٹس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد تھیلے کھول کر بیلٹ بھرے جاتے ہیں، تو اس ملک میں الیکشن میں حصہ لینا تمام عمل بے معنی ہو جائے گا، اور آئندہ بھی آپ الیکشن کے ذریعے بھی کوئی ایسی اکثریت شاید حاصل نہ کر سکیں جو اس تمام عمل کو رد کر سکے۔ اس وقت یہ عمل جبر خوف کے تحت کرایا جا رہا ہے، ایک فریب زدہ الیکشن کو یا ایک فریب زدہ نظام کو دوام بخشنے کے لیے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ ہر پاکستانی اپنی آواز بلند کرے، منیر ملک صاحب ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں گفتگو بھی کرنی پڑے گی، ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑے گا۔ زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں، عراق پہ حملہ ہوا تو 10 لاکھ لندن میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، تو لوگ آتے ہیں، لوگ اپنے حقوق کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو ان کو عزیز ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ اصل سیاست میں سمجھتا ہوں سڑک پہ ہی ہوتی ہے۔